ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی گرلز کالج 8ویں تک تھا۔ جب میں نے 9ویں جماعت میں داخلہ لیا تو نئے اسکول جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات ایک سنجیدہ سی لڑکی سے ہوئی جس کا نام اینی تھا۔ وہ چپ چاپ رہتی، کلاس میں ہوتی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہوتا۔ جی رہی تھی مگر جیسے زندگی سے کوئی لگاؤ تھا ہی نہیں۔ پڑھ رہی تھی تو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں، بس مارے بندھے کسی کے کہنے سننے سے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا۔ تبھی میں سوچتی کہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر روشنی اور چمک کبھی نظر نہیں آتی۔ ایک دن میں ہمت کر کے اس کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے کہا کیسی ہو؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد میں سمجھ گئی کہ وہ توجہ اور چاہت کی حقدار ہے۔ کسی اور لڑکی نے شاید اس کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں۔ تبھی وہ میری دوست بن گئی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو تو بتاؤ، تمہاری خاموشیوں کا سبب کیا ہے؟ کیا ہنسنے بولنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا؟ تب اس نے بلا تکلف مجھ کو اپنی زندگی کی داستان سنا دی جو میں اسی کی زبانی رقم کر رہی ہوں۔ میں پنجاب کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ 3 سال کی تھی کہ والد صاحب اور والدہ کے بیچ کچھ ایسا اختلاف ہوا کہ ابو نے میری ماں کو ان کے میکے چھوڑا اور مجھ کو دادی جان کے حوالے کر دیا۔ ان دنوں میری چھوٹی بہن ابھی نازائیدہ تھی، اسے ماں کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ جدائی کے کچھ عرصے تک میں روتی رہی، پھر ماں کو بھلا کر دادی کو ماں سمجھ لیا۔ وہ پیار کرتیں، کہانیاں سناتیں اور اپنے پاس سلاتیں۔ دادی مجھ کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ جب میں 4 سال کی ہو گئی تو ابو نے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے لیے وہ واحد پرائمری اسکول تھا جہاں ہمارے ہی قصبے کی 2 استانیاں پڑھانے آتی تھیں۔ میں خوشی خوشی جانے لگی۔ حالانکہ اس عمر میں بچے اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں، لیکن میں خوش ہوتی کہ گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا، جبکہ اسکول میں میرے ہم عمر بچے تھے۔ تبھی روز خود صبح سویرے خوشی سے تیار ہو کر اسکول چلی جاتی۔ میں دادی کے پیار کے سہارے زندہ تھی۔ ان دنوں وہی مجھے پڑھایا کرتی تھیں۔ یوں مجھ کو بھی پڑھنے کا شوق ہوا اور 4تھی جماعت میں میری اول پوزیشن آئی۔ میرا شوق دیکھ کر دادی اماں نے کہا کہ اگر ایسے ہی اچھے نمبر لاتی رہو گی تو 6ٹھی میں تمہارا داخلہ شہر کے کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گی، تمہاری خاطر وہاں مکان بھی لے لوں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ دادی کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ جن دنوں 5ویں میں تھی، ایک شام اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسیں۔ شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا جو وہ میری زندگی اور میری خوشی تھیں۔ کچھ دن اور میرے ساتھ رہتی اور میری خوشیوں میں شریک ہوتی۔ ان کی وفات سے چپ سی لگ گئی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ ابو نے میرے دکھ اور تنہائی کو محسوس کر لیا۔ وہ مجھ پر توجہ کرنے لگے، پل پل میرا خیال رکھتے، ہر خواہش پوری کرتے، لیکن دادی کی کمی پھر بھی پوری نہ ہوتی۔ چھوٹی پھوپھی اور چچا جو غیر شادی شدہ تھے وہ بھی میرا خیال رکھتے، لیکن دادی کی وجہ سے دل میں احساس تنہائی تھا جو ختم نہ ہوتا تھا۔ میں 5ویں کا امتحان بڑی مشکل سے دے پائی۔ 5ویں میں اول آنے پر ابو بہت خوش تھے، لیکن میری خوشی میں خوش ہونے والی دادی نہ تھیں۔ بچپن سے میں بہت حساس تھی۔ والد مجھے سمجھاتے تو لگتا کہ میں ان کی کل کائنات ہوں۔ وہ اتنے پیار سے سمجھاتے کہ نا امیدی ختم ہو جاتی۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری تک اسکول تھا۔ 6ٹھی میں داخلے کے لیے شہر جانا لازم تھا۔ تب ابو نے بڑی پھپھو سے رابطہ کیا۔ پھپھو نے کہا کہ آپ اینی کو میرے پاس بھیج دیں، یہ ہمارے گھر رہ کر پڑھ لے گی۔ یوں میں ان کے پاس چلی گئی اور شہر میں پڑھنے لگی۔ پھپھو نے پیار سے رکھا، لیکن ان کے بچوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھ کو احساس دلاتے کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ خاص طور پر ان کا بیٹا سلمان میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا۔ ایک روز پڑوس سے ایک عورت پھپھو سے ملنے آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ اینی کو اپنی بہو بناؤں گی، کیونکہ اس کی نسبت بچپن سے میری والدہ
سلمان کے ساتھ طے کر گئی تھیں، لہٰذا ماں کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ پھوپھی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، ایسے لگا کہ میرے خوابوں پر کسی اور کا پہرا ہو۔ اب جو بھی ہوتا ہے، میری زندگی کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھا۔ سلمان کے ساتھ شادی کا تو میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا، بڑے ہی کڑوے مزاج کا تھا، بات بات پر جھگڑتا۔ میں اس کو کیسے جیون ساتھی مان لیتی؟ پریشان ہو کر میں نے ابو سے کہا کہ آپ فوراً آ جائیے۔ ان کے آنے کے بعد میں نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ انہیں بتایا کہ پھوپھی ایسی باتیں کرتی ہیں۔ جب میں گھر آئی تو میری حالت دیکھ کر چاچو کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تب انہوں نے ہی کوشش کی اور یہ امی کو منا کر لے آئے۔ امی بھی غالباً میری خاطر لوٹ آئیں۔ ماں سے ہمیشہ دور رہی، اسی لیے مجھے ان سے انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک اجنبیت میرے اور ان کے درمیان حائل تھی، شاید اسے جھجک بھی کہہ سکتی ہیں یا شکایت بھی۔ وہ مجھے بلاتی اور میں نہ جاتی، بات کرنا چاہتی تھیں، مجھے گلے لگانا چاہتی تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے پاس آنے پر بھی میں ان سے دور رہی۔ ساحرہ ہر دم ماں کے ساتھ چپکی رہتی، شاید اس لیے کہ وہ امی سے جدا نہ ہوئی تھی، والدہ سے اس کی زیادہ قربت تھی۔ جب میں نے اسے ماں سے لپٹتے اور پیار کرتے دیکھا تو دل میں ٹیس سی اٹھی۔ جب تک امی میکے رہیں، والد میرا خیال کرتے رہے۔ ان کے آ جانے سے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گئے، ان کا مزاج ہی بدل گیا، بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگے۔ ان کے اس رویے پر میں حیران تھی، سوچنے لگی کہ میری ماں کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب بچوں کو ہر بات سمجھ آنے لگتی ہے۔ مجھے ابو کے رویے سے بڑا دکھ ہوا، یوں لگتا تھا جیسے زندگی بے رونق سی ہو گئی ہو، کوئی منزل کوئی کنارہ نہ ہو۔ تب پریشانی کی وجہ سے میری پڑھائی چھوٹ گئی، میں کمرے میں بند رہنے لگی۔ میں نے تصورات کو اپنا ساتھی بنا لیا، لگتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا خیالی کوئی محبوب ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں، وہ کوئی اور نہیں، میرے تخیل کا تراشا ہوا پیکر تھا۔ محرومیوں سے فرار کا یہی راستہ تھا کہ میں اپنی سوچوں میں رہتی، اس شہزادے کو سوچتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ حقیقت پسندی ہی فائدہ دیتی ہے، لیکن زندگی کی محرومیوں نے مجھے خیالی دنیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ دادی کا ساتھ چھوٹا تو ابو کے پیار میں پناہ لی، وہ بھی بدل گئے۔ کئی دن گھر نہ آتے اور امی چھوٹی بیٹی سے لاڈ پیار میں لگی رہتی۔ اکیلے پن کا کرب جب مجھے تنگ کرتا تو میں اپنے اس خیالی محبوب سے باتیں کرنے لگتی۔ انہی دنوں چھوٹے چاچو کی شادی ہوئی۔ دلہن چچی بہت سمجھدار تھیں، آتے ہی انہوں نے مجھ سے دوستی کر لی۔ ان کے پیار بھرے رویے سے میں سکون محسوس کرتی۔ تب وہ میرے ساتھ ٹی وی پر ڈراماز بھی دیکھتی۔ چچی کے ساتھ رہ کر میں نارمل ہونے لگی، لیکن یہ بات ابو کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ان کو یہ کہہ کر مجھے اپنے کمرے میں لے جانے سے منع کر دیا کہ یہ میری بیٹی کو خراب کر رہی ہے۔ چچی کو برا لگا تو انہوں نے بھی مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ اس گھر میں تو ان کے سوا کسی کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اب میں کسی ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح تھی جو منزل کے بغیر موجوں پر بھٹک رہی تھی۔ جب میں گھٹ گھٹ کر آدھی رہ گئی تب چچی نے پھر سے ہمت بندھائی اور امتحان کی تیاری کروائی۔ میں نے پرچے دیے اور پاس ہو گئی۔ چچی کے سوا کسی نے ہمت افزائی نہیں کی۔ امی کے آنے کے بعد میں ننیال والے آنے جانے لگے۔ ماموں چھوٹے ڈاکٹر تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں۔ امید تھی کہ شاید یہ ماموں مجھ کو منزل تک پہنچا دیں گے، لیکن اب رفتہ رفتہ مجھ پر ایک اور باب کھلا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ پہلے ابا کی دوستی میری ماں کی ایک کزن سے ہوا کرتی تھی، جو اماں اور ان کے درمیان وجہ تنازع بنی۔ اب ان کا اگلا مشن اپنی ایک دور پاکی کزن کے ساتھ شادی تھا، لیکن امی کے لوٹ آنے سے انہیں اپنے ارادوں میں کامیابی نہیں ہو پا رہی۔ تبھی ایک روز امی نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں تم لیڈی ڈاکٹر، انجینئر یا لیکچرر بنو۔ ان پڑھ رہ کر تاریک راہوں میں جیسے میں ماری گئی، کہیں تم بھی نہ ماری جاؤ، مرد کا کوئی اعتبار نہیں۔ اماں کی نصیحت پلے باندھی اور زیادہ محنت سے 8ویں کی تیاری میں لگ گئی۔ اماں کے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، جبکہ میرا باپ 14 سال کی عمر میں میری فرض سے سبق دوش ہونے کا سوچ رہا تھا تاکہ وہ پھر میری ماں کو گھر سے نکال کر دوسری شادی کر سکے۔ اماں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ماموں کو بلا بھیجا کہ کسی طرح اسے لے جاؤ اور کالج میں داخل کروا دو۔
تاکہ یہ آگے پڑھ سکے۔ ان دنوں مجھے شاعری سے لگاؤ تھا۔ میں شاعری پڑھتی اور تنہائی میں رویا کرتی، پھر خود اشعار لکھنے لگی۔ جانتی نہیں تھی کہ یہ اشعار کس کے لیے ہیں، بس میں جانتی تھی کہ کوئی ہے جسے میں چاہتی ہوں، جو میرے لیے، میری خاطر سارے جہاں سے ایک دن لڑے گا۔ میں اسی دن کے لیے جی رہی تھی۔ چھوٹے ماموں نے میرا ایسا حال دیکھا تو امی سے کہا کہ تم اس کو میرے ساتھ کر دو، لیکن ابو کی اجازت کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بڑے لڑتے جھگڑتے تھے۔ تب ماموں نے والد صاحب سے ہمت کر کے بات کی۔ انہوں نے ایک نہ مانے بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے روانہ کر دیا۔ میں امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ ماموں سے کہا آپ میرے لیے امتحان دینے کا انتظام کر دیں، اسی بہانے جب وہاں آؤں گی تو پھر واپس نہ جاؤں گی۔ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ گئی، ابو کو دکھائی تو وہ مجھے لے کر خود ماموں کے گھر آئے۔ میں نے پرچے دیے تو پھر ابو مجھے لینے آ گئے۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نے یہاں پڑھنا ہے۔ والد نے کافی لڑائی جھگڑا کیا، اصرار کیا، لیکن میں نہ گئی۔ تب انہوں نے غصے میں آ کر امی سے بھی کہہ دیا کہ تمہاری بھی یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہو جہاں تمہاری بیٹی رہتی ہے۔ یوں وہ بھی ماموں کے پاس آ گئیں۔ اب میرا ریگولر طلبہ ہونے کا خواب پورا ہو گیا۔ میں یہاں خوش رہتی تھی، سب سے اپنا درد چھپا کر مسکراتی تھی۔ جب نتیجہ آنے والا تھا خالہ کے گھر گئی۔ اتنے سالوں کے بعد خالہ کے پاس رہنے کا موقع ملا تھا۔ خالہ کے پاس رہ کر میری پیاسی روح کو چین ملتا۔ میرے خوابوں کا شہر یہ تھا۔ یہاں آ کر مجھے زندگی کا رخ الگ ہی نظر آتا تھا۔ انہی دنوں خالہ کے یہاں ان کی نند کا بیٹا آیا۔ پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو لگا یہی میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ بس ایک وہی نظر تھی جس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی اس قدر خوبصورت شخص میں حقیقی زندگی میں بھی دیکھوں گی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتا تو میں تو جیسے دنیا جہاں بھول جاتی۔ وہ مسکراتا تو لگتا کہ کلیاں ٹھہر گئی ہوں۔ انہی دنوں چھٹیاں ختم ہو گئیں تو میں واپس ماموں کے گھر آ گئی، لیکن عازر میرے خوابوں میں رہنے لگا، کیونکہ وہ تو کب سے میرے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ میں پڑھنے کے لیے اپنے والد کو ناراض کر کے ماموں کے گھر آ گئی، لیکن اب پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ بس میں ہی یہی سوچتی کہ کاش عازر بھی مجھ سے محبت کرے، میری خاطر بے چین ہو۔ ہمارا فون پر رابطہ ہوا تو اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کر وہ مجھ سے باتیں کرتا، لیکن شاید اس معاملے کی سنگن اس کے بڑوں کو جلد ہی ہو گئی۔ ان دنوں میں اسکول میں نئی نئی آئی تھی، میرا ماضی تلخیوں بھرا تھا، اور میں اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خالہ ماموں کے گھر آئی اور امی سے کہا کہ میری نند نے بہت جھگڑا کیا ہے کہ تمہاری بھانجی میرے بیٹے کو بھٹکا رہی ہے، روز اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہے۔ یہ فون میرے سسر نے سنے ہیں۔ وہ لوگ سخت خفا ہیں کہ تم لوگوں کا ماحول کس قدر خراب ہے، تمہاری لڑکیاں کیسے کیسے گل کھلاتی ہیں، ذرا ہماری عزت کا پاس کرو اور لڑکی کو لگام دو۔ خالہ نے ایسی باتیں کیں تو امی رونے لگی، کیونکہ ان کے سسر نے کال نمبر اور میسیجز بھی آنٹی کو دکھائے۔ کہا کہ تمہاری بھانجی کے ان کرتوتوں میں تم بھی شامل ہو۔ خالو جان نے کہا کہ اگر تم شامل ہوئیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ خالہ کی باتیں سن کر میرا تو دل بیٹھ گیا۔ امی مجھ سے پوچھ رہی تھیں پر میں کچھ کہہ نہ پائی۔ شام کو خالو جان عازر کو لے کر آ گئے۔ ماموں جان سے کہا کہ اپنی بھانجی کو بلائیے۔ عازر نے میرے سامنے کہہ دیا کہ اینی خود مجھے فون کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا مگر یہ کب مانتی تھی۔ ماموں کے آگے میں کچھ نہ بول سکی، میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ایک پل میں سب ختم ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس مختصر سی زندگی میں نے بہت کچھ کھویا اور پایا کچھ نہیں۔ دل اب بھی نہ مانتا تھا کہ عازر ایسا کہہ سکتا ہے۔ وہ جو میری ذرا سی پریشانی پر تڑپ اٹھتا تھا، فون نہ کرتی تو روٹھ جاتا، کھانا نہ کھاتی تو ناراض ہوتا، ایسا وہ کیوں کر سکتا تھا؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر سارے بزرگ برہم تھے، بات نہ کر سکی۔ میں ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ ماں کو بھی مجھ سے امیدیں تھیں، میری چھوٹی بہن، لیکن میں اپنے گھر والوں سے بہت مایوس تھی۔ خیر پھر زندگی پہلے کی طرح گزارنا شروع کر دی۔ اب اگر میں جی رہی ہوں تو دنیا کے لیے، اپنے لیے تو میں اسی دن مر گئی تھی جس دن آنٹی نے کہا تھا کہ خالو سے کہہ دو عازر بے قصور ہے، فون تم ہی اس کو کیا کرتی تھیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے خالو مجھے طلاق دے دیں گے۔ تبھی سے میں کبھی ہنس نہیں پائی۔ میں آج اسے جتنا یاد کرتی ہوں، اسے اسی قدر چاہتی ہوں جس قدر پہلے روز چاہتی تھی۔
میں نے سوچا ہے کہ زندہ رہوں گی تو ماں کا خواب پورا کروں گی، اسے کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ ایسا کہہ کر وہ رو دی۔ میں نے اسے چپ کروایا۔ پھر ہم لوگوں کی کلاس شروع ہو گئی۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں آئی، اس کی حاضری نہیں لگی تھی۔ آخر میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ اینی کیوں نہیں آ رہی؟ کچھ دن بعد ٹیچر نے مجھے بتایا کہ اینی نے اسکول چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کبھی اسکول نہیں آئے گی کیونکہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے پھر کبھی نہیں ملی، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے، ماں کے پاس ہے یا والد کے پاس چلی گئی۔ اینی کی زندگی ہر لڑکی کے لیے ایک سبق ہے، کبھی خوابوں میں نہ جینا، کیونکہ خواب پھر خواب ہوتے ہیں، وہ کبھی حقیقت نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچنا کہ خواب ایک دن حقیقت میں بدل جائیں گے، خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔